3 दिन اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن، اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام او نشان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک ہوگی اور اس کے کنکر بھی موتی ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس سورت کی فضیلت۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، بہت غور سے سنیے۔ سب سے پہلے درود پاک، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی جیب، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہتا ہے، تو آج ہی یہ عمل کر لیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 3 دن بہت خاص ہیں۔ پہلا پیر کا دن، دوسرا جمعہ رات، تیسرا جمعہ کا دن۔ ان دنوں میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جس دن بھی شروع کرے لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر پیر سے شروع کرے تو پیر، منگل، بدھ، اگر جمعہ رات سے شروع کرے تو جمعہ رات، جمعہ، ہفتہ، انشاءاللہ اللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا راج ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، ایسا راج جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانیے، اس سے پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے اور اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے کلام، مکمل خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات، 1 گلاس پانی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ یہ پانی شفا کے لیے ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، چاہے دائمی ہو یا عارضی، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو یا کوئی لاعلاج مرض، یقین جانیے اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی۔ اور اگر کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار نقصان ہو رہا ہے، تو یہ عمل کر کے دیکھیے،
कारोबार फौरन उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से समझिए, आप बावजू हो, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो। अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए, वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाजरीन, जरूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू, ये अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाला, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गरज ना हो, बिना किसी मुआवजे के, जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की जात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। तो नाजरीन, आज उसी दर से खजाना हासिल कर लीजिए। जो शख्स अल्लाह को इस सिफत से पुकारता है, अल्लाह उसे बिना मांगे भी अता फरमा देता है। और आज आपने 3 चीजें मांगनी है, जिनका जिक्र शुरू में हो चुका है। ये तीनों चीजें इसी एक अमल से हासिल हो जाएंगी। और अगर छोटे छोटे फायदे बयान करने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे। रिजक के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत बरसने लगे। तो आपने इस इस्म पाक को सिर्फ 12 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इस्म पाक या रज़्ज़ाक़ु, जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। ये वो इस्म है जिसे पढ़ने वाले माला माल हो जाते हैं। लेकिन यहां भी ज्यादा तादाद नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तादाद में पढ़ना है। जब ये तमाम अज़कार एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं तो जरिया भी बन जाता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, फकीर हो या तंगदस्त, अल्लाह सब पर करम फरमाता है और सबको माला माल कर देता है। जो शख्स गनी होना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, वो ये अमल करके देखे, यकीन जानिए अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह उसे नवाज देता है। अगर कोई रुकावट है, कारोबारी मसाइल, शादी के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, घर की नाफरमानियां या कर्ज का बोझ, तो ये अमल कीजिए। अल्लाह गैबी मदद फरमाता है और कर्ज अदा होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। अगर आप गैबी मदद देखना चाहते हैं तो ये अमल जरूर कीजिए। नाजरीन, ये हर मकसद के लिए है और वो 3 बड़े फायदे, दौलत, कारोबार की बरकत और शिफा, ये सब आपको इसी अमल से मिलेंगे। अब एक गिलास पानी जो आपने पास रखा है, उसे उस शख्स को पिलाए जो बीमार है या परेशान हाल है। अगर खुद आप बीमार हैं, सर दर्द, मिदा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या कोई भी बीमारी, अल्लाह के फजल से इस पानी के जरिए शिफा नसीब होगी, क्योंकि इसमें आपको सूरह कौसर भी पढ़नी है। अब मैं सूरह कौसर की बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस्म पाक मैंने आपको बताया था, यानी या रज़्ज़ाक़ु, उसके कमालात देखें जब आप इसे पढ़ेंगे। इसकी बरकत से रोजी के सिलसिले में नई नई राहें खुलती हैं, नई जगहों से रिज़्क़ के असबाब पैदा होते हैं। ये अमल रिज़्क़ की परेशानियों से निजात देता है और इंसान के लिए मालदारी और इज्जत के रास्ते खोलता है। जो लोग रोजी में बरकत और कामयाबी चाहते हैं वो ये अमल करें, अल्लाह का फजल जरूर देखेंगे। जो शख्स
خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر غریب مرد عورت بچے بزرگ، بس ناپاک حالت میں عورتیں نہ کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر یا عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے، یا رزاقوں کا وظیفہ انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، 23 بار یا رجاقو پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر یہ دعا 3 بار پڑھے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، ترتیب یاد رکھے، یا وہابو یا رزاقو، سورہ کوثر دعا، اس میں کوئی آگے پیچھے یا کمی بیشی نہ کرے اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے۔ عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے۔ اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائیں، صبح مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر صبح کرے تو پورا دن کامیابی ملے گی۔ عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے، اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو اسی پانی کو بڑھا کر سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے باہر کسی کو نہ دے۔ اب سورہ کوثر کا طریقہ تھوڑا خاص ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو روشنی اور نور کی طرح انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں یہ 3 حالات بدلتا ہے، صبح اور شام ہلکا اور دوپہر میں تیز۔ لیکن قرآن پاک کی یہ سورہ کوثر اتنی روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خود بھی چمک جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، جبکہ قرآن میں شفا، رزق، دولت اور عزت سب کچھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی اسے پورا کر پاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ یہ عمل بہت اثردار ہے اور لوگوں کو اس سے شفا اور راحت ملی ہے۔ سورہ کوثر کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، یہ انسان کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، بیمار کے لیے شفا، غریب کے لیے سہارا، کمزور کے لیے طاقت، گمراہ کے لیے ہدایت۔ آج بھی اتنے سالوں بعد قرآن کی برکت ویسی ہی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ، سورہ کوثر 113 بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، پھر دعا 3 بار پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سننے اور بتانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز۔ اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض پر سجدہ کریں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہو؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو،
لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا ہے۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ کو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز کو حاصل نہیں۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، میرا تقرب حاصل کرنا چاہے، تو آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے، اذا دعان۔ اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو